بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تخلیق فرمایا تو انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے مختلف مخلوقات کو پیدا کیا۔ زمین پر انسانوں سے پہلے کون سی مخلوقات موجود تھی اور انسانوں کے اصل دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا؟ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا، ایک ناری اور دوسری نوری۔ نوری مخلوق فرشتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ فرشتے نہ افزائش نسل کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے جوڑے بنائے گئے۔ دوسری مخلوق ناری کہلائی جو جنات تھے۔ روایات کے مطابق جنات کو پہلے زمین پر بسایا گیا۔ جنات کی ابتدا ایک مرد جن اور ایک عورت جن سے ہوئی اور ان کی نسل تیزی سے بڑھی۔ ابتدا میں یہ جنات فرشتوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں سے کچھ نافرمان بن گئے۔ جنات میں ایک مشہور جن جس کا نام چلیفہ تھا اور اس کی بیوی تبلس بہت بہادر اور طاقتور تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چلیفہ کی شکل شیر جیسی اور تبلس کی شکل بھیڑیے جیسی تھی۔ جنات کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی جس میں نافرمان جنات کو شکست دی گئی۔ اسی دوران ایک جن جسے بعد میں ابلیس کہا گیا آسمانوں پر چلا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ابلیس بہت علم والا بن گیا اور فرشتے اس سے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو ایک بہت بلند مقام عطا کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو ابلیس کو اس بات پر غرور ہوا کہ وہ انسانوں سے برتر ہے۔ جب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو ابلیس نے غرور اور تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آسمانوں سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے دیا۔ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت تک مہلت مانگی اور قسم کھائی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا اور انہیں اللہ کی نافرمانی پر اکسائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو میرے بندے مخلص ہوں گے انہیں شیطان کبھی گمراہ نہیں کرے گا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ غرور اور تکبر انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔